ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آج یوتھ پرسپیکٹو آف پاکستان پہ. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ہمارے پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے. اور اس پہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ابھی ہم مدیہ خان جو کہ مراد احمد خان صاحب کی صاحبزادی ہیں, لیٹ مراد احمد خان صاحب, ان سے مراد صاحب کی ایک پرپوزل جو کہ اس زمانے میں کسی زمانے میں دی تھی اور بڑی گرما گرم بحث چلتی رہی اس کے اوپر کہ اگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر شہروں سے تمام ملٹری انسٹالیشنز ہٹ جائیں تو اس سے اتنی بڑی رقم آ سکتی ہے کہ ملک کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ پرپوزل اگر اس کو یہ اماؤنٹ پہ کسی کو ڈاؤٹ ہے تو وہ ضرور اس پہ کمنٹ کریں. لیکن یہ ایک بہت ہی بڑے بلڈر کی طرف سے آیا تھا اور بہت سارے دوسرے بلڈرز نے بھی ان کے پوائنٹ کو انڈورس کیا ہے بیکاز دے نو دا ریئل ویلیو آف دیز لینڈس. اینڈ ایک کنڈیشن انہوں نے یہ رکھی تھی کہ یہ انٹرنیشنل بڈنگ کے تحت بکے تھرو کمپیوٹر, ناٹ تھرو دس جو میل جول کے ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں شیلا کی طرف پھر سے. شیلا, آپ لوگوں کی جو او پی آئی ایف کی ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ جو ٹوٹل غربت ہے اس ملک میں, سارا مسئلہ تو غربت کا, آپ نے بالکل صحیح بات کی. انفلیشن از ون آف دا سورسز کے جس کے ذریعے غریب کو غریب سے غریب کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کیا فیکٹرز ہیں یہاں کی غربت کی یا انکم ڈسپیرٹی کے, ہاؤ یو فکس دیٹ؟ جی, او پی آئی ایف کے ریسرچ کے مطابق بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہم آج اس پہ روشنی ڈال رہے ہیں, جس میں سب سے پہلے لینڈ ریفارم ہے. لینڈ ریفارم میں یہ ہے کہ پاکستان میں جو قوانین کبھی بنائے گئے ہیں 1977 میں جیسے بنائے گئے ہیں بھٹو کے دور میں, تو اس کو فوراً ہی غیر اسلامی ثابت کر دیا گیا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ زیادہ تر کسان یہاں آباد ہیں, تو لہٰذا ایگریکلچر کنٹری ہے, لہٰذا ہر کسان کو 2 ایکڑ زمین جو ہے نا وہ اس کو دی جائے. 2 ایکڑ زمین. جی ہاں. اس کے علاوہ زمیندار جو ہے جن کے پاس ہمارے یہاں ہزاروں ایکڑ زمین ہے ان کو زیادہ سے زیادہ 20 ایکڑ زمین دینی چاہیے, تاکہ بھٹو صاحب کے جو 77 کا ریفارم تھا جی وہ تو 100 ایکڑ کی بات نہیں وہ ہے, مگر ہم آج کل کے دور کی بات کر رہے ہیں. وہ تو ہاں اس کو چھوڑ دیجیے, ڈائریکٹ آپ 20 پہ جائیں, ڈائریکٹ جو آج کل 20 کی سیلنگ ہو اور 2 ایکڑ سب کو مل جائے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جی ہاں گاؤں میں بالکل غربت ختم ہو جائے گی. گاؤں کی جو غربت ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو ان لوگوں کے پاس ہے غربت جو کہ جن کے پاس زمین نہیں ہے اور وہ دوسروں کی زمین پہ کام کرتے ہیں, جس کے پاس اپنی زمین ہے ان وہ ہاں جی ہاں جس کے پاس 600 گز بھی زمین ہے وہ اپنی پیداوار خود پیدا کر سکتا ہے اور اپنے جو فوڈ کی سپلائی, جی ہاں 600 گز پہ وہ زندہ رہ سکتا ہے. جی زندہ رہ سکتا ہے اور اپنی فوڈ کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتا ہے, ساتھ ساتھ رہے نوکری کرے یا پورے اس کا گھر والے جو اس پہ کام کرتے ہیں. جی ہاں 600 گز کی زمین. جی ہاں اپنی بیسک نیڈز تھوڑی بہت پوری کر سکتا, بھوکا نہیں رہ سکتا, وہ اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر لیتا. آپ کے ریکمنڈیشن ہے آپ لوگوں کی 2 ایکڑ زمین میکسیمم لوگوں کو زمین مل جائے. اچھا, ایران میں جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ غیر اسلامی ثابت کر دیا گیا, لیکن دوسرے اور بھی مسلم کنٹری ہیں جہاں یہ لینڈ ریفارم کیا گیا, جہاں ایران کی جی ہاں افغانستان میں ہوا, ایران میں ہوا, اس کے علاوہ چائنا میں بھی ہوا ہے. ایران میں یہ کہ انہوں نے جو زمینیں بانٹی گئی وہ اس بنیاد پہ بانٹی گئی کہ اسلامی جو قانون ہے کہ آپ کا پڑوسی اس وقت تک بھوکا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس دولت ہے, جب تک کسی دوسرے کے پاس دولت ہے اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا نہیں رہ سکتا. تو اسی طرح وہ جو ہاں یہ بنیاد بنا کے زمینیں بانٹ دی. جی ہاں زمینیں, اور یہی اسی اسلام کو دیکھیے یہاں استعمال کیا گیا ہے لینڈ ریفارم کو روکنے کے لیے. جی ہاں یہ اومیشن اینڈ کمیشن سے دیکھیے کیا کیا کمالات ہو سکتے ہیں. اسی طرح جن کے پاس زائد زمین تھی وہ خرید کے لے کے اس کو دوسرے لوگوں میں بانٹی گئی اور اپنی آمدنی کا 20% حصہ جو ہے وہ خمس کے طور پہ ادا کرتے ہیں. تو اس سے تو کوئی قانون ایسا قانون ہے جس سے یہ کسی بھی ملک میں غربت فوراً دور ہو جائے گی اور کوئی بھی امیر نہیں ہو سکتا. امیر ہو ہی نہیں سکتا, 20% اگر کوئی بھی امیر نہیں ہو سکتا, ہر سال وہ دیتا جائے تو بہت زیادہ امیر ہو. اگر ہم اسلام کے اس قانون پہ عمل کریں تو یہ قطعاً غیر اسلامی نہیں ہے. وہ کہہ دیں گے وہ شیعہ قانون نہیں, جہاں پہ عوام کو فائدہ ہو جائے گا وہاں پہ وہ شیعہ سنی مسئلے لڑائیں شروع. حالانکہ آپ اس کو سنی قانون کہتے ہیں, جو قانون کہنا چاہیں, اصل تو مقصد ہے کہ انکم ڈسپیرٹی کو ختم کیا جائے. اچھا, اس بیسس پہ وہاں لینڈ ریفارم ہو گیا, حالانکہ اسلامی قانون ہے, اور اس پہ انہوں نے لینڈ ریفارم کر دیا. اچھا, اس کے علاوہ اور کیا شہروں کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ وائی دیر از سو مچ وائلنس ان دی ٹاؤنز؟ وائلنس اس لیے ہے کہ 80% جو آبادی ہے شہروں میں وہ غریب لوگوں کی جو آبادی ہے وہ 10% حصے پہ رہ رہی ہے.
غریب لوگ جو آباد ہیں. کہاں رہ رہی ہے؟ 10% شہر کے حصے میں, مطلب زمین کا جو 80% آبادی جو ہے غربت, غریب لوگوں کی, کچی آبادی, گنجان آبادی. جی ہاں, تو وائلنس اور یہ تو بڑھنا ہے. ایک کمرے میں 16-20 لوگ سوتے ہیں. جی ہاں بالکل. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ شہر کے وائلنس اور لالسنس کی وجہ ہے. اسی طرح ایران میں جیسے قانون بنایا گیا کہ جو شخص, ہر شخص کے پاس ایک رہنے کے لیے ایک گھر ہونا بہت ضروری ہے, اس کا حق ہے. یہ حکومت نے یہ حق مانا. جی ہاں, بیسک جو حق بھی ہے آدمی شہر میں رہ رہا ہے اس کو ایک گھر دینا چاہیے. جی. تو وہاں آپ نے پہلے کہا کہ انہوں نے خرید کے انہوں نے جس کے پاس زائد گھر تھے ایک سے زیادہ, اس کو خرید کے غریب لوگوں میں تقسیم کیے گئے. اچھا, اس کے علاوہ جو زمینیں, جو آپ لینڈ ریفارم کی بات کر رہے تھے, اس میں زمین جو ہے وہ لیز پر بھی دی جاتی ہیں, اور جب تک وہ کام کرتا ہے اس پر, وہ اس کا حق ہوتا ہے زمین, اور جیسے ہی وہ چھوڑ دے وہ حکومت واپس لے لیتی ہے. تو اسی طرح چائنا میں بھی, جی ہاں چائنا میں بھی ہوا. تو چائنا میں 16 ایکڑ زمین دی گئی آن دا کنڈیشن کہ وہ آدمی گاؤں میں کام کرے. اگر کوئی اٹھ کے شہر چلا جاتا ہے تو اس کو ڈکلیریشن دے دیں کہ میں شہر جا رہا ہوں, وہ زمین فوراً واپس لے کے کسی اور کو دے دیجیے جو گاؤں میں رہنا چاہتا ہے. اچھا, اسی طرح مطلب کہ یہ زمین جو ہے جیسے ابھی سسٹم ہے کہ باپ دادا پر دادا سے چلی آ رہی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا ایفیشینٹ یوز کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی آدمی کام کرتا ہے اس کو دے دیا جائے. جی ہاں, اس کا حق ہے. اسی طرح شہر میں غربت دور کرنے کا ایک بہترین ایجنٹ یہ ہے کہ جو زمین جس پہ رہ رہا ہے وہ اس کو دے دی جائے. اس کے علاوہ جو شہروں میں جس زمین پہ وہ رہ رہا ہے اس کو الاٹ کیا جائے. اچھا, اس کو لیز کر دیا جائے, یعنی لیگلائز کر دیا جائے, چاہے وہ کچی آبادی پہاڑ کے اوپر ہو یا سمندر پہ ہو, کہیں پہ بھی گورنمنٹ اس کو فوراً لیز کر دے. اس سے یہ ہے کہ 2 روپے پر گز پہ وہ اس کو اپنی لیز حاصل ہو جاتی ہے, تو اس سے گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہے اور جو رہ رہے ہیں آبادی اس کو بھی بہت فائدہ ہے. اچھا, اس سے آپ کے خیال میں غربت ختم ہو جائے گی شہر کی. اچھا ندی, آپ کی طرف آتا ہوں. آپ یہ بڑی اچھے پوائنٹس ابھی تک ہم نے ڈسکس کر لیا. آپ کے ایز اے ینگ پرسن ابھی آپ کی پوری ماشاءاللہ زندگی آگے باقی ہے, بہت کچھ آپ کر سکتی ہیں. اور آپ دیکھیے آج کل یہ دور آ گیا ہے کہ آج آپ یو آر جسٹ اے ویری ینگ پرسن, یو آر اسپیکنگ ان فرنٹ آف دا نیشن اینڈ یو کین کنٹینیو ٹو ڈو دس. آپ بھی سوچتی ہوں گی مسئلے پہ, گھر پہ بھی آپ کے یہاں تو بڑا ماحول تھا آپ کے والد کی وجہ سے, اور کیا کیا مسئلے آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں اور جس پہ آپ بولنا چاہتی ہیں, اور آپ شاید ڈفرینٹ بولنا چاہتی ہیں جو ریسٹ آف دا لوگ کہتے ہیں. کیا آپ کے فیکٹرز ہیں ہمارے پرابلم کے اس وقت جو پاکستان گھرا ہوا ہے؟ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ اکانومی کا جو ہے وہ اسلام کافی زیادہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کی کافی کمی ہے. انویسٹمنٹ کی کمی کی کافی ساری وجوہات ہیں, کیونکہ باہر سے فورن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, کیونکہ انہیں یہاں پہ ایسا انوائرمنٹ نہیں مل پا رہا. اچھا, یہاں پہ گورنمنٹ کا کنٹرول بہت زیادہ ہے ہر چیز پہ. گورنمنٹ نے ہر چیز پہ ادارے بنائے ہوئے ہیں, آپ ان سے پرمیشن لیں, اور پھر کافی سارے جیسے کہ مونوپلی کریٹ کی ہوئی ہے. اگر کوئی بندہ خود چاہتا ہے کہ اپنے گھر کے باہر جو ہے وہ KSC وہ بجلی کا جو ہے وہ پلانٹ لگا لے, اور خود نہیں, وہ بالکل نہیں کر سکتا. اگر اسے 50 میگا واٹ سے اوپر جو ہے وہ پلانٹ لگانا چاہتا ہے اس سے اوپر کا, تو اسے جو ہے وہ جا کے پرمیشن لینی پڑے گی, اور کافی چکر چیف منسٹر بھی اس کو الاؤ نہیں کر سکتا. جی, یہ جیسے بجلی کا جو بحران ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک فیکٹر ہے؟ جی بالکل. اچھا, اس پہ آپ کے والد صاحب نے ایک پروگرام میں بہت انٹرسٹنگ بات کی تھی, اس کو میں آج ملا رہا ہوں آپ کے پوائنٹ سے. وہ یہ کی تھی کہ انہوں نے مثال کے طور پہ ایک بات کی تھی کہ ایک کمپنی آئی تھی شانوا نام کی, چائنیز, جی, ہر کول کے بیس پہ وہ 6000 میگا واٹ بجلی 2005 میں لگانا چاہ رہی تھی, اور اس پہ انہوں نے تمام تیاریاں بھی کر لی تھی, ایئرپورٹ تک بنا لیا تھا. لیکن مراد صاحب نے اس میں بتایا تھا کہ 3 سینٹ کی لڑائی پہ کہ وہ جو بجلی بنے گی کس ریٹ سے گورنمنٹ خریدے گی, تو گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے نیپرا, اس نے اتنا ان کو تنگ کیا, لوگ کہتے ہیں رشوت بقول, انہوں نے تو نام بھی لیا تھا کسی کا کہ کوئی صاحب تھے عوان صاحب, اتنی زیادہ رشوت مانگ رہے تھے کہ چائنیز کمپنی نے کہا کہ بھائی ہمارے ہاں تو موضوع تنگ جو کمیونسٹ تھا وہ ایک ایسا قانون بنا کے گیا ہے کہ جو رشوت لے گا اس کو بھی پھانسی, جو دے گا اس کو بھی پھانسی. تو اس نے کہا کہ اگر میرے نام چلا گیا کہ میں نے آپ کو رشوت دیا ہے تو میں تو جاؤں گا, مجھے پھانسی لگ جائے گی. مجھے نہیں چاہیے یہ جاب, مجھے نہیں چاہیے یہ کمپنی, نہ مجھے پاکستان چاہیے, نہ یہ تھر کا, میں جا رہا ہوں. تو وہ بھاگ گیا تھا. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب شانوا جیسی اتنی بڑی کمپنی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اس ملک میں, اور اس زمانے مشرف صاحب ڈکٹیٹر پاورفل تھے,
مراد صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ مشرف اس کمپنی کے پیچھے گیا، جب اس کو پتہ چلا بعد میں کہ وہ چلی گئی ہے تو وہ گیا اور اس کو بنا کے لانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں آئے. تو جس ملک میں اتنا زیادہ ظلم ہو وہاں کون آنا چاہے گا؟ چھوٹے موٹے لوگ اگر آئیں گے، او پی آئی ایف ای کے ممبرس آپ لے لیجئے، آپ کے والد صاحب کے پاس بڑا پیسہ تھا، وہ چاہتے تو آرام سے اپنے علاقے میں ایک 60 میگا واٹ کا بجلی کا پلانٹ لگا دیتے، پرووائڈیڈ ان کو بیچنے کی بھی اجازت ہوتی تو مسئلہ ختم ہو جاتا. ایٹ لیسٹ ان کے علاقے میں تو نہیں ہوتا بجلی کا بحران. جی بالکل، یہ بالکل آپ کی صحیح ہے بات. تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کم سے کم ہو جائے، یہ سارے ادارے بند ہو جائیں، جیسے ٹی سی پی ہے، نیپرا ہے، اوگرا ہے، پھوگڑا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. اس سے خرچے اتنے بڑھ گئے. جی بالکل، ان سارے اداروں کو بند کر دینا چاہیے. پہلے تو بات تو یہ کہ ان کے اوپر خرچہ بھی ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب ان کی مونوپولی کریٹ ہو جاتی ہے، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. اچھا، کہ مارکیٹ ان کی پرائس ڈیسائیڈ کرے، لائک آئل کی اور باقی چیزوں کی. آئل میں کیا ہے؟ آئل پہ یہ ہے کہ آئل ویسے تو ہمیں 16 روپیز پر لیٹر ملتا ہے، پر اس کے ساتھ ٹیکسز وغیرہ لگ کے وہ ہمیں 25 تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے. صرف پیٹرول ہی نہیں، خوردنی تیل اور باقی تمام چیزوں پہ جو ہے جتنی بھی ہماری بیسک نیسیسٹی کی چیزیں ہیں، لائک چینی ہو گیا یا اور چیزیں، ان سب پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو ٹیکس بھی ہے اور ٹی سی پی کا کنٹرول بھی ہے. مثال کہتے ہیں چینی آپ امپورٹ نہیں کر سکتی ہیں. جی بالکل، نمک امپورٹ کر سکتی ہیں. وجہداری انہوں نے بنائی ہوئی ہے ٹی سی پی کی. اور جو ایکچولی ہم کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں باہر سے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے بہت ایزی انٹرنیٹ کے ذریعے آپ سورسز کر سکتی ہیں کہ جب یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹی سی پی کہہ رہا ہوتا ہے کہ 70 روپے کا مل رہا ہے، پڑ رہا ہے، ایکچولی وہ 40 روپے کا مل رہا ہوتا ہے باہر. یہاں کے لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی، تو وہ بیچ میں جو گیپ ہے وہ رشوت کے طور پہ وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ کنٹرولز نہیں ہوں گے بھی نہیں آئیں گے. اور چلیے بڑا اچھا ایک پوائنٹ آپ نے، اور یہ ایز اے انٹرنیشنل میں گھومتا رہا ہوں دنیا میں، ہم نے دیکھا ہے کہ جس ملک میں حکومت ہوتی ہے وہی ملک میں زیادہ ترقی ہوتی ہے، زیادہ لوگوں کو فریڈم دی جاتی ہے. اب بزنس سے کو ایک دوسرے سے کمپیٹ کرانا جو ہے وہ اٹس دا بیسٹ مارکیٹ، بیکاز بزنس مین ایک دوسرے کو کاٹتا ہے. اگر کوئی آدمی اگر مثال کو چینی اگر امپورٹ الاؤڈ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی 30 روپے کا منگایا اس کو 70 روپے کا بھیج دے، کیونکہ کوئی دوسرا بندہ ہوگا جو وہ کہے گا یار میں 60 پہ بیچتا ہوں. اس سے بھی کوئی زیادہ تیز بندہ ہوگا وہ کہے گا میں 50 پہ بیچتا ہوں، کیونکہ 30 اور 50 میں 20 روپے کا فائدہ اس کے لیے بہت. وہ کرتے کرتے وہ 31 پہ آ جائے گا. کمپٹیشن ہوگا تو ہی کم. کوئی تو اسٹارٹ وتھ کوئی 70 پہ بیچے گا ہی نہیں، وہ 32 پہ ہی بیچنے کی کوشش کرے گا کم سے کم، تاکہ لوگ آئے نہیں بیچ میں. تو یہ بڑی اچھی پوائنٹ آپ نے کی. شیلا آپ کی تو بات، تو آپ کے ذہن میں کوئی اور پوائنٹ جو ہمارے رکاوٹ ہے ہمارے ترقی میں، جس کی وجہ سے پرابلم جو ہماری ختم نہیں ہو رہی ہے؟ جی ہاں، جیسے ابھی ٹیکس پہ بات ہو رہی تھی، تو ٹیکس جو ہے وہ 80% جو ٹیکس ہے وہ غریب دے رہے ہیں اور امیروں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. لہٰذا کیونکہ ہر نیسیسٹی جو ہے لائف پہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں، اسپینڈ کر رہے ہیں، اس پہ ہر جگہ ہمیں نظر آتے ہیں. نمک چینی سے بھی بات ہو رہی تھی. اس کے علاوہ امیروں پہ ٹیکس لگانا چاہیے، جس میں انکم ویلتھ ٹیکس ہے، ایگریکلچر کی آمدنی پر ہونے والا ٹیکس ہے، اور اس کے علاوہ جو ماروسی ٹیکس آپ ذکر کریں. اچھا، یہ سب ٹیکسز پوری دنیا میں موجود ہیں؟ جی ہاں، پوری دنیا میں موجود ہے، بلکہ اکثر جگہ تو اکثر مسلم کنٹریز میں بھی 40% جو ہے انہیریٹنس ایران میں ہے ٹیکس لیا جاتا ہے، جس سے کوئی امیر نہیں رہتا اور غربت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر ہر آدمی جو مرے اور اس کا 40% قوم کو مل جائے، جی ہاں، تو ظاہر ہے اس کو 60% ہی اس کے لواحقین کو ملے گا. لواحقین بھی ہمارے ماشاءاللہ بچے کافی ہوتے ہیں، تو پتہ چلا وہ 10 بچوں میں بیٹھ گیا، تو ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ بڑی تیزی سے جو ہے نا یہ گیپ ختم ہو جائے گا. اچھا، ویلتھ ٹیکس کے بارے میں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ویلتھ ٹیکس یہاں ایک زمانے میں تھا اور اس کو وڈرا کر لیا گیا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ پوری دنیا میں ویلتھ ٹیکس ہے، صرف سوائے پاکستان میں. آپ چاہتے ہیں کہ ری انٹروڈیوس؟ بالکل، جی ہاں، اور پراپرلی کلیکٹ کیا. جی ہاں، پراپرلی کلیکٹ کیا جائے، اور ہر 5 لاکھ سے زائد جو آمدنی ہوتی ہے اس پہ ٹیکس لیا جاتا ہے، اور 3 لاکھ پر ٹیکس لیا جاتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ ایگریکلچر والوں سے بھی ایگریکلچر ہونے والی جو آمدنی ہے اس پر ٹیکس لیا جاتا ہے. عام لوگوں سے تو لیا ہی جا رہا ہے. سیلریڈ کلاس سے تو 25,000 کے اوپر جس کی بھی تنخواہ ہے ہی از پیئنگ آؤٹ آف سیلری، کٹ جاتی ہے اس کی ایٹ سورس. لیکن ایگریکلچر انکم پہ وہ پروونشل میٹر کہہ کے اس پہ انہوں نے ایگزمپشن دی ہوئی، وچ یو تھنک از رانگ، بیکاز چاہے امیر وہ ایگریکلچر سے ہو جائے کوئی آدمی یا کسی اور سورس سے ہو جائے،
ایشو پہ. دیٹس ویری گڈ پوائنٹ. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہم ایسے دور پہ رہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کنیکٹڈ ہے اور ہمارے بڑے بڑے لیڈر روزانہ ہی باہر ہی ہوتے ہیں. آج تک کسی نے ویلتھ ٹیکس کا ذکر نہیں کیا ہے. ابھی جو RGST کی بحث چل رہی ہے, کیا جتنے بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پہ ریڈیو پہ, کیا ان کو نہیں پتا کہ دنیا بھر میں ویلتھ ٹیکس ہوتا ہے؟ اگر اس ملک میں 2% بھی ویلتھ ٹیکس لگا دیا جائے, اب 5 کروڑ کے اوپر لگا دیا جائے مثال کے طور پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف جو MNA MPs جنہوں نے اپنے ویلتھ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, جیسے فضیہ وہاب ہیں اور فلانی ہیں, سب نے بتایا ہوا ہے کہ ان کے پاس اتنی کروڑ روپے ہیں, اسی پہ اگر لگ جائے ڈکلیئرڈ لوگوں پہ, اور جو بڑے بڑے نامور ملک میں امیر لوگ ہیں سب کو پتہ ہے اتنے بڑے کاروبار چل رہے ہیں, تو کس کا چل رہا ہے. تو ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اگر 2% بھی ان لوگوں پہ جو ڈکلیئرڈ لوگوں پہ لگا دیا جائے 5 کروڑ کے اوپر, تو 65 بلین روپے جو RGST سے حاصل کیا جانا چاہیے کوشش کر وہ اس سے حاصل ہو سکتی. لیکن نہ MQM نے اس کا ذکر کیا, نہ کسی اور پارٹی نے اس کا ذکر کیا آج تک. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے آج اس پروگرام میں ذکر کیا. اور انہیریٹنس ٹیکس کا بھی آپ کا پوائنٹ بہت ہی اچھا ہے. نہ صرف اس سے بہت بڑی آمدنی آئے گی, ساتھ ساتھ آپ کی جو ڈسپیرٹی ہے جو کہ وچ از اے میجر کاز, وہ کم ہو جائے گی. اس سوسائٹی میں جو لوگ وائلنس پہ اترتے ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں تو کھانے کو نہیں ہے, کسی کے پاس بہت زیادہ ہے. یہ گیپ ختم ہونا چاہیے, ون وے اور دی ادر. پوری دنیا میں ختم ہو گیا ہے تقریباً, صرف پاکستان میں ایک میں سمجھتا ہوں واحد ملک رہ گیا جہاں یہ چیز ہے. یورپ میں دیکھیے ٹیکسیشن کے through this inheritance tax and through wealth tax, heavy property tax on bigger properties, اب ایسا کر دیا کہ آلموسٹ لوگ جو ہے نا برابر ہو گئے ہیں. وہاں کوئی آدمی $1,00,000 کماتا ہے تو 70,000 اس میں سے ٹیکس دے دیتا ہے, اس کو ملتا 30,000 ہے. جو لوئسٹ کیڈر کا آدمی ہوتا ہے جھاڑو لگانے والا, اس کو بھی 30,000 مل رہا ہوتا ہے. تو وہاں تو کوئی فرق ہی نہیں رہا. دیکھیے کیسا مساوات, اسلامی مساوات تو وہاں قائم ہو گیا. کمیونسٹ ملکوں میں تو خیر سب جائیدادی انہوں نے چھین کے بانٹ دی, برابر کر دیا. تو یہ جب تک نہیں ہوگا اس ملک سے وائلنس, واقعی آپ صحیح کہتی ہیں, سارے سورس آف ٹیررزم اور چیز یہی ہے. اب دیکھیے آپ لوگ ینگ لوگ ہیں, آپ لوگوں کی سوچ میں کافی وسعت ہے, کافی نئی باتیں آپ لوگ سنتی ہیں, اور اس پہ ہم ہوپ کرتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشینس ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں اور ان کو یہ سوچ کے کہ یہ دیز آر دا پوٹینشیل ووٹرس, ان کو چاہیے کہ اپنے منشور کو اس لحاظ سے ایڈجسٹ کریں کہ یہ پوائنٹس کو ایکوموڈیٹ کریں. اور یہ 3-4 چیزیں جو آپ لوگوں نے بتائی ہیں, اسی سے سارے مسئلے پاکستان کے حل ہو سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, باتیں تو بہت رہ گئیں, انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے بھی بات کروں گا. آئیے میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ناظرین, یوتھ پرسپیکٹیو آف پاکستان پہ یہ گفتگو آپ نے ہماری سنی. 2 ویری ریپرزینٹیو ممبرس آف ینگر جنریشن ہمارے ساتھ تھے, اور انہوں نے جو باتیں کہی ہیں کچھ تو بڑی مائنڈ باگلنگ ہیں, اور مگر یہ فیکٹ ہے, اور یہ نئی نسل کی ڈیمانڈ آپ سمجھ سکتے ہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے. انہوں نے بات کی ہے کہ زمینوں کو ضرور بانٹا جائے. یہ اسلام کا بہانہ نہیں چلے گا کہ جی سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اسلام کے خلاف ہے. کیسے اسلام کے خلاف ہے جبکہ ایران میں اسلام کے نام پہ ریولوشن آیا, وہاں 5 ایکڑ زمین دے دی گئی, 20 ایکڑ کی میکسیمم سیلنگ رکھی. اسی پہ شیلا نے کہا ہے کہ پاکستان میں دراصل صرف 2 ایکڑ زمین بٹنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زمین مل جائے. بہترین تجویز ہے, اس پہ اگر عمل ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ گاؤں کی جو 60% ہماری پاورٹی جو گاؤں میں رہتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح انہوں نے شہر کی بات کی کہ شہر کے ہر شہری کو, جس طرح ایران میں مانا گیا کہ ہر شہری کا حق ہے ایک گھر ہونا, حکومت نے خرید کے ان کو دیا, تو یہاں جو ہمارے کچی آبادیاں اور گوٹس ہیں ان کو ہم صرف ریگولرائز کر دیں تو وہ ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے, اور اس سے گورنمنٹ کے ایک آمدنی کا بھی ذریعہ پیدا ہو جائے گا. پھر شیلا نے ایک اور ٹیکس کی بات کی کہ اگر یہاں پہ وہ ٹیکسز جو دنیا بھر میں لاگو ہیں, مثال کے طور پہ انہیریٹنس ٹیکس, ویلتھ ٹیکس اینڈ انکم ٹیکس آن ایوری بڈی وداؤٹ اینی ایکسیپشن لاگو کر دیا جائے, تو یہاں اتنا ٹیکس کلیکٹ ہوگا کہ یہاں سے وہ بھی غربت کو ختم کرنے پہ بڑا مدد کرے گا. اور وہ تمام ٹیکسز جو ابھی لگے ہوئے ہیں غریبوں پہ, ان کو وڈرا کیا جا سکتا ہے, اور غریبوں کی زندگی بہت تیزی سے امپروو ہو جائے گی. مدھیہ نے بہت اچھی باتیں کی, خاص طور سے ہم نے ان کے والد صاحب کے پرپوزل کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, جس پہ انہوں نے بتایا تھا کہ اگر شہروں سے تمام فوجی اڈے ہٹ جائیں تو اس سے اتنی بڑی 50 ٹریلین کی رقم آ سکتی ہے کہ ملک کے ابھی جو جتنے مسائل ہیں ایک ہی مشت میں حل کیے جا سکتے ہیں.
بدر ایک اور بہت امپورٹنٹ ایشو ایز اے شی از اباؤٹ ٹو بیکم اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ انٹرنیشنل پرسپیکٹیو ان کا جو بات کی ہے ڈی ریگولیشن کی. انہوں نے کہا کہ بہت بڑے سورس آف رکاوٹ جو ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آنے کی ہے وہ بے انتہا گورنمنٹ کے قوانین, گورنمنٹ کے ادارے, کنٹرولز ہیں. انہوں نے ذکر کیا مثال کے طور پر نیپرا کا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر آپ 50 میگا واٹ سے بڑی پلانٹ نہیں لگا سکتے. اسی میں ذکر آیا شنوا کا کہ شنوا اتنی بڑی کمپنی آئی 6000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا چاہتی تھی اس ملک میں, اب تک وہ پروڈکشن مارکیٹ میں آ چکی ہوتی اور یہ جو ابھی ہم انرجی کا بحران دیکھ رہے ہیں وہ نہ ہوتا, لیکن اس کو 3 سینٹ کی لڑائی کر کے نیپرا نے بھگا دیا. اگر یہ نیپرا نہ ہوتا تو شاید آج ہمارے یہ بجلی کا بحران نہیں ہوتا. اسی طرح انہوں نے ٹی سی پی کا ذکر کیا کہ ٹی سی پی کا کی اجاداری ہے چینی کے امپورٹ پہ, مثال کے طور پہ وہ جس قیمت سے چاہے وہ چینی امپورٹ کر لے, اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, اس پہ بے انتہا کرپشن ہو رہا ہے. اگر یہ فری امپورٹ الاؤ ہوتا تو جو بھی قیمت چینی کی ہے اس پہ چینی آ جاتا اور چینی شاید اس سے آدھی قیمت پہ بک رہا ہوتا. یہ اتنی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اگر یہ ینگ لوگ اس طرح کے پوائنٹس ہم لے کر آ رہے ہیں, ہمارے یہ پولیٹیشینس کو اس پہ غور کرنا چاہیے, اس پہ عمل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ان پہ عمل ہوا تو میں بلیو کرتا ہوں کہ ان ینگ جنریشن کی جو زندگی آئندہ زندگی بہت بہتر ہوگی. ہم لوگ جس کرب کے حالات سے گزرے ہیں, ایسٹ پاکستان کا ٹوٹنا, ٹیررزم, اتنی زیادہ غربت, اللہ کرے کہ ان کے جنریشن میں یہ چیز بہت کم ہو جائے اور ایک نارمل زندگی گزار سکیں. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا.